مدینہ شریف کا فیض بھی ہے، سبحان اللہ، موڑا شریف کا تو فیض ہے ہی ہے نا، مدینہ شریف سے بھی ایک فیض ہے۔ مدینہ شریف میں 14 کو کرتا تھا، یہ 11ویں شریف چاند کی 14 کو ہوتی تھی، پتا ہوگا، لیکن ادھر سے مجھے حکم ہوا نہیں 11 کو ہی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ جب تک زندگی یہی ہوتی رہے گی تو میں ان دونوں کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا ان کے فیض کو جاری رکھے، آمین، ان کو اپنے چہرے رسول اللہ کی سنت کے مطابق بنانے کی توفیق دے۔ آمین، یہ ہمارے مرزا صاحب بیٹھے ہیں منڈی باؤدین میں، جی اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابیاں دے۔ آمین۔ ہر مہینے کی 12 تاریخ کو وہاں پر مجلس ہوتی ہے، ہر جمعے کو بھی ہوتی ہے نا، ہر جمعے کو بھی ہوتی ہے اور ہر جمعرات کو ہوتی ہے اور مہینے کی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور آج کی ایک خصوصی نسبت بھی حاصل ہے کہ میری دادی جان، ان کا 14 شعبان کو وصال ہے، آج ہم نے اس 11ویں شریف میں ان کا بھی ختم شریف رکھا ہے، اور وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی سیرت طیبہ کی وارثہ تھی۔ میری دادی جان کا بازو ٹوٹ گیا، ساری زندگی جہاں تھا وہ وہیں لگوا دیا، باہر نہیں گئی کہ کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے میری تو الحمدللہ میں آپ کو ایک کرامت سناؤں دادی جان کی۔ پہلی مرتبہ میں عمرہ شریف پر گیا ہوا تھا، میں نے سب کے طواف کیے، بابا جی فتح علی شاہ صاحب سے لے کر ہر ایک کا طواف کیا، میری دادی جان کا طواف مجھ سے نہیں ہو رہا، تھکا ہوا تھا، تو بیٹھا تھا تو میں نے ایک بابا جی کو دیکھا کہ کنڈی ایسے رکھی ہوئی ہے، ہر طواف میں جب بھی میں نے دیکھا انہیں طواف میں ہی دیکھا، تو میرے دل میں آئی یار تو اس سے بندے سے بھی بوڑھا ہے، اٹھ اپنی دادی کا طواف کر۔ یقین کریں میں نے مائی صاحبہ کا وہ طواف کیا، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں خانہ کعبہ کے دروازے پہ پہنچوں گا۔ جب میں طواف کر چکا، نفل مقام ابراہیم پہ پڑھ لیے، تو وہاں پر مجھے ایسا دھکا لگا کہ میں سیدھا دروازے پہ پہنچ گیا، اور جو میرے آگے بندہ تھا نا اس نے کہا وہ پیچھے ہو گیا، اس نے کہا اور آگے، بالکل دروازے پہ، اور میں نے محسوس کیا یہ میری دادی صاحبہ کی برکت سے مجھے، اس لیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی کی یہ بہار ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، دنیا کے لیے نہیں بیٹھے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، اور محمد عربی کی وفا کے لیے بیٹھے ہیں۔ صرف شریعت کا دامن کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، لوگوں شریعت پر قائم رہو گے تو مصطفیٰ کا فیض آتا رہے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنا، کبھی بھی سنت مصطفیٰ کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر مصطفیٰ کریم کی سنت مل گئی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، یہ وہ فیضان ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالو سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو ہم کچھ بھی نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تو ایک گداگر سا آدمی ہوں، یہ مرشد کی نگاہ کرم ہے اور ان بزرگوں کی نگاہ کرم ہے کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں کر لیتا ہوں اور بیٹھا ہوا ہوں، اور جب تک یہ ڈیوٹی یہ کرتا رہوں گا۔ اور یہ جو میں نے مرشد کا شعر سنایا نا کہ نہ کالے دی نہ بگے دی، نہ ٹوپی دی نہ چگے دی، سانو مرشد گل سمجھائی لا الہ کو اگے دی۔ اور ایک اور ہندو شاعر کہتا ہے، یہ بھی حضرت صاحب شعر پڑھتے ہیں، مجھے بھی بڑا پسند ہے، آپ فرماتے ہیں پیر نگر میں بیٹھ کے نبی نگر کو جا، ہائے ہائے بولے نہیں کیا، سبحان اللہ، صدقے جواب بولے نہیں کیا، پیر نگر میں بیٹھ کے نبی نگر کو جا، اور نبی نگر میں بیٹھ کے رب کے درشن۔ مرشد ہوتے ہی ہوا جو حضور تک پہنچا دے، جو نبی تک نہ پہنچائے وہ مرشد ہوتے ہی نہیں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کریں۔ وقت اوپر ہو گیا، میں معذرت خواہ ہوں سب سے کہ آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا، لیکن آپ کے آنے میں بھی دیر ہوئی اور تھوڑا سا نعت خوان حضرات بھی زیادہ تھے، یہ سائیں اقبال بھی، اللہ تعالیٰ اسے